ایک نوجوان صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو باپ ہے نا، مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ اور قانون بات ٹھیک ہے، اگر بیٹا الگ اپنی کمائی کرتا ہو تو باپ کو بھی حکم ہے کہ بیٹے سے پوچھ کر استعمال کرے، مگر ناجائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اسے۔ جب اسے بلایا گیا تو اسے پتہ چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ تو انہوں نے کچھ اشعار کہے، زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہے۔ شعر کہتے ہوئے جب مجلس رسول میں آئے تو جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہیں وہ شعر پہلے سناؤ جو تیری زبان سے تو نہیں نکلے پر تیرے اللہ نے سن لیے، وہ شعر سناؤ، تیرا کیس تیرا مقدمہ پھر سنا جائے گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اللہ بھی واہ واہ، کیا کہنے کہ اللہ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، چند خیالات ابھی صرف بزم تصور میں ہی سجے تھے، زبان پہ لفظ بن کے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے ان کو بھی سن لیا۔ فرمایا، تو نے کیا کہا تھا؟ کہا، جی میں نے کہا تھا، غزوتک مولود ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ دفاتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی قعینی تحمل تخاف الردا نفسی علیک وعنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي إلیہا مدی ما كنت فیک او امل جعلت جزائی غلظة وفضادة كأنك أنت النعم المتفضل فلیتک اذ لم تدع حق ابوتی فعلت كما الجاد المساقب يفعل فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل۔ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم تو اسی دن مر گئے، پھر ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا، ہم اپنے لیے جینا چھوڑ گئے۔ جس دن تو پیدا ہوا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا سب کچھ تجھ پہ لگا دیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کوہلوں کے بیل کی طرح گرمی اور سردی کے تھپیڑوں کو سہتے رہے، دکھ درد جھیلتے رہے، تجھے تر کھلانے کے لیے خود خشک کھایا، تجھے ٹھنڈا پلانے کے لیے خود گرم پیا، تجھے سلانے کے لیے خود جاگے، تجھے سکھ میں رکھنے کے لیے خود دکھ اٹھائے، تجھے ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے ہم تیرے لیے ڈھال بن گئے، تجھے دھوپ سے بچانے کے لیے ہم تیرے لیے سایہ اور چادر بن گئے۔ جب کبھی میرے بیٹے تو بیمار ہوا تو تجھ سے زیادہ ہم بیمار ہوئے، تیری آہ پر ہماری ہائے نکلتی، تیرے آنسوں پر ہماری چیخیں نکلتی، اور ہم دونوں ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے، نہ جانے تو مر نہ جائے۔ بیماری اور موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، پر تیرا بیمار ہونا ہمیں ساری رات تڑپا دیتا، ہمیں یوں لگتا تھا تو نہیں ہم بیمار ہو گئے، تو نہیں ہمیں درد اٹھا ہے، تو نہیں ہم تڑپ رہے ہیں۔ اور ایک سیل رواں تھا جو تھمتا نہ تھا، اور اندر میں غموں کی ایک گٹھا تھی، کالی سیاہ جو چھٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس طرح ہم چکی میں پیسے اور کوہلو کے بیل کی طرح ہم جتے، چلے، تھکے، پٹے اور پسے، اور کیا کیا ہوا، ہماری جوانی کا رس نچڑتا چلا گیا اور تیرے بچپن میں جا کے وہ بڑھتا چلا گیا، ہمارے رنگ روپ بگڑتے چلے گئے، تیرا رنگ روپ نکھرتا چلا گیا، ہم سے جوانی کا رس نکل کر تیری کمزور ہڈیوں میں اترا، اور ہم سے بڑھاپے نے رنگ چھینا، جوانی نے تجھے روپ بخشا، بڑھاپے نے ہمارے پتے جھاڑ کے رکھ دیے، اور جوانی نے تجھے بار آور کر دیا، سرسبز کر دیا، تو لہرانے لگا اور ہم خزاں کے تھپیڑوں کا شکار ہو گئے، تو سیدھا ہو گیا، ہم رکوع میں چلے گئے، تو طاقت میں آیا، ہم نے لاٹھیاں پکڑ لیں، اب ہمیں امید لگی، جیسے ہم انگلی پکڑ کے چلے، جیسے ہم نے اس کو لوریاں دیں، جیسے ہم اس کے لیے روئے، تڑپے، جاگے، اور کچھ نہیں تو ہمارا حال پوچھ لے گا، ہمارا تھوڑا بہت تو خیال رکھے گا،
لیکن ایک دم تیرے تیور بدلے، تو دوست کو قریب کرنے لگا، ہمیں دھکے دینے لگا، ہمیں گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا، دوستوں کی محفل میں جا کے رونق محفل و مجلس بنا۔ ہم نے کبھی پکارا تو تیرے تیور بدلے، اور تو نے بڑی سخت کرخت آواز میں کہا، کیا سر کھاتے ہو؟ تو ہم دونوں بیٹھے دوروں پریشاں، غلطاں پیچاں۔ کیا ہوا؟ میں اسے پالتا رہا۔ نہیں، غلطی لگ گئی، اس نے مجھے پالا ہے، میں نے نہیں، اس نے مجھے پالا ہے، ورنہ کتا بھی احسان مانتا ہے تو یہ انسان ہے، یہ احسان کیوں نہیں مان رہا؟ میں اپنی 40 سالہ زندگی کو جھٹلا رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں پالا، میرے بیٹے نے مجھے پالا ہے، جبھی تو اس کا تیور بدلا۔ اچھا میرا بیٹا، تو بیٹا نہیں بنا تھا تو پڑوسی تو بن جاتا۔ پڑوسی بھی آ کے پوچھ لیتا ہے، چاچا کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے؟ او تو پڑوسی بھی نہ بن سکا، تو بیٹا نہیں بن سکتا تھا تو پڑوسی ہی بن جاتا۔ دوستو، یہ وہ دردناک داستان ہے جو الفاظ کے روپ میں جب ان کی زبان پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جڑیاں بن گئیں، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور فرمایا، انتا و مالک لابیکا، جا تو اور تیرا مال، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ معزز ناظرین، ماں باپ کے رشتوں کی پہچان ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ دوستو، آج کے اس دور کے اندر عجب تماشا ہے کہ ماں باپ جوان ہو تو بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارا باپ کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے۔ اگر یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان بوڑھوں کو نہیں پتا کہ ہماری جوان اولاد کہاں ہے۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ستم ہے، یہ کون سا روشن زمانہ ہے، یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کہاں کی روشنیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں آج اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، بجھا دو یہ روشنیاں، بجھا دو، ہمیں ویسے ہی دیے جلا دو جس میں بیٹی کی عزت تھی، جس میں ماں کا احترام تھا، جس میں باپ کی قدر تھی، جس میں خون کا رنگ سرخ تھا۔ ہمیں یہ روشنی نہیں چاہیے جنہوں نے رشتوں کو جلا دیا۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کریں، جن کا باپ ناراض ہے اپنے باپ کو راضی کر لیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں آ جاؤ، اللہ کے در پہ گر جاؤ، اپنے والدین سے صلح کر لو، وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہ کرتے کرتے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو، کوئی نافرمانی ایسی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہی ایسی نہیں جسے منہ پہ نہ ملی ہو، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا اس حال میں میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا ایک لفظ، تیرا ایک بول تیری ساری زندگی کی سیاہیوں کو دھو دے گا۔ اللہ تجھے تانا نہیں دے گا کہ بوڑھے اب کیوں آیا ہے، جوانی میں کیوں نہیں آیا تھا، دانت ٹوٹ گئے ہیں، نظر آتا نہیں، چشمے چڑھ گئے، کانوں میں آلے لگ گئے، لاٹھیاں ہاتھ میں آ گئیں، اب آئے ہو توبہ کرنے، یہ کی توبہ کا وقت ہے؟ نہیں، ایسے نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک دفعہ کہے گا نا، یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تیرے گناہوں کو ایسا مٹا دے گا کہ تیری داستان حیات میں ایک گناہ بھی باقی نہ چھوڑے گا۔